السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں نے آج اسلام آباد میں اپنے پہلے اجلاس میں مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کیا۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے کرم میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے خصوصی فورس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مقامی سطح پر نئی کوچز کی تیاری شروع کر دی ہے۔ جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری نوجوانوں کی جاری ٹارگٹ کلنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 58 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی 24ویں برسی آج منائی گئی۔ اور 32ویں قومی ہینڈ بال چیمپئن شپ بھاولپور میں جاری ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ایوان صدر اسلام آباد میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر آصف علی زرداری کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں قانون سازی سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے قانونی امور تمام متعلقہ سیاسی فریقوں کی مشاورت سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ صدر نے وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر آج اتفاق کیا گیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق مذاکراتی کمیٹیوں کا پہلا اجلاس قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے زیر صدارت آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ حکومتی کمیٹی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سینیٹر عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، عبدالعلیم خان اور ڈاکٹر فاروق ستار پر مشتمل تھی۔ پی ٹی آئی کی اتحادی کمیٹی میں اسد قیصر، راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا شامل تھے۔ پی ٹی آئی کے لیڈر اسد قیصر نے اجلاس کو بتایا کہ اس ہنگامی اجلاس میں کمیٹی کے دیگر ارکان قانونی امور یا بیرون ملک ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ دونوں کمیٹیوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور آج کے اجلاس کو مثبت قرار دیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو ان معاملات کے حل کے لیے ایک اہم فورم قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذاکراتی عمل جاری رہنا چاہیے۔ آج کے اجلاس میں اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات پیش کیے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلے مہینے کی 2 تاریخ کو ہونے والے اگلے اجلاس میں اپوزیشن تحریری طور پر مطالبات پیش کرے گی۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اجلاس میں ملک سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے قوم کے شانہ بشانہ ہونے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا۔ کمیٹی ممبران نے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکراتی عمل کے آغاز کے لیے اسپیکر کی کاوشوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے حکومت اور حزب اختلاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کے ارکان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے جمہوری ہم آہنگی کو فروغ دینے کی طرف ایک مثبت قدم قرار دیا۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ فریقین میں تعاون قومی مسائل پر مؤثر انداز میں قابو پانے کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ اسپیکر نے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان خوشگوار تعلقات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے بہترین مفاد، خصوصاً موجودہ قومی صورتحال کے تناظر میں مل کر کام کرے جو سیاسی ہم آہنگی کے فروغ کی متقاضی ہے۔ وزیراعظم کی کوآرڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نے موسمیاتی خطرات پر قابو پانے کے لیے خواتین کی تکنیکی تربیت اور مالی وسائل تک رسائی کو ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں ڈاکٹر سلمان عاطف کی قیادت میں ٹیکنیکل لیڈ گرین ٹیک ہب کے وفد سے گفتگو کر رہی تھیں۔ رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے لیے خواتین کو تکنیکی مہارت کی فراہمی اور انہیں مالی وسائل کی فراہمی بہت اہم ہے۔
وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی نے وفد کو یقین دلایا کہ نسٹ یونیورسٹی میں قائم گرین ٹیک ہب کو مضبوط بنانے کے لیے فنڈز اور مواقع کی فراہمی کے لیے ہر ممکن تعاون کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ گرین فیلڈ ٹائر مینوفیکچرنگ فیسلٹی کے منصوبے میں ملک کے لیے بچت اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنے کی استعداد کار موجود ہے۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ گرین فیلڈ ٹائر مینوفیکچرنگ فیسلٹی منصوبہ برآمدی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو ملک کی بڑی منڈی کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور سرمایہ کاری کے ماحول میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کی ایک پریس ریلیز کے مطابق کارپوریشن نے سرکردہ مقامی بینکوں سے اشتراک عمل کیا ہے، جس کا مقصد پاکستان میں مقامی ٹائروں کی پیداوار کو بڑھانا ہے۔ کئی دہائیوں میں پاکستان کے ٹائر تیار کرنے والے پہلے مرکز سے آئندہ چند برسوں میں $50 کروڑ مالیت کے ٹائر درآمد کرنے کا متبادل میسر آنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے، جس کا مقصد 30,000 طلباء کو سالانہ وظائف فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے اگلے 4 برسوں کے دوران نجی یونیورسٹیوں کے 1,20,000 طلباء کو وظائف مہیا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں ایک ایجوکیشن سٹی قائم کرنے کا بھی اعلان کیا، جہاں دنیا بھر کی صف اول کی یونیورسٹیوں کو اپنے کیمپس بنانے کی پیشکش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے بچوں کی معاونت کے لیے انہیں بین الاقوامی سطح پر وظائف دینے کے منصوبے کے بارے میں بھی بتایا، تاکہ وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ مریم نواز نے ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں کہا کہ پاکستان کے معاشی اشاریے مثبت سمت کی جانب گامزن ہیں اور اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے، جبکہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے، جو حکومت کی انتھک محنت اور کاوشوں کا مظہر ہے۔ حکومت پنجاب نے بجلی اور ڈیزل پر چلنے والے 8,000 ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے 8 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی ہے۔ پنجاب کے محکمہ زراعت کے ترجمان کے مطابق اس پیکیج کا مقصد توانائی کے موجودہ بحران پر قابو پانا اور فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے پیداواری لاگت کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیکیج میں دلچسپی رکھنے والے کسان اس ماہ کی 31 تاریخ تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے کرم میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے خصوصی فورس تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج پشاور میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ اجلاس میں ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے جاری امن کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ نے علاقے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے خصوصی فورس قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں ابتدائی طور پر 399 اہلکار بھرتی کیے جائیں گے۔ اسی طرح ان تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے کا خصوصی سیل بھی قائم کیا جائے گا، جو برادری میں نفرت اور اشتعال پھیلا رہے ہیں۔ اس موقع پر اجلاس کو بتایا گیا کہ اب تک علاقے میں 10 ٹن ادویات پہنچائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو رعایتی نرخوں پر روزمرہ کی اشیاء خوردنوش کی فراہمی بھی جاری ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کسی کو علاقے کا پرامن ماحول خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت جرگی کے ذریعے دونوں گروپوں کے درمیان امن کو یقینی بنانے کے لیے سخت کوششیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خصوصی اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے مزید بتایا کہ علاقے کے تمام بنکرز کو ختم کر دیا جائے گا اور کسی کو بھی بھاری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے نوجوانوں کو ملک اور صوبے کی ترقی کے لیے کاروباری مواقع فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج پشاور میں کاروباری ہنر کے 1 سالہ تربیتی پروگرام کے حوالے سے سرمایہ کاری اجلاس میں اپنے آن لائن خطاب میں کیا۔ اس موقع پر سوات، ایبٹ آباد، پشاور اور مردان سے کاروبار کے لیے بہترین تصورات کے لیے بنیادی گرانٹ فراہم کی گئی۔ گورنر نے صوبے کی کاروباری برادری پر زور دیا کہ ہونہار نوجوانوں سے تعاون سمیت ان کی سرپرستی کی جائے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے میں مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کا شکار مستحق افراد کے لیے شمسی بجلی کے نظام کی اسکیم شروع کی ہے۔ اسکیم کے تحت 2 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 0 مارک اپ کے ساتھ سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ دوسری کیٹیگری میں 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو 50% شراکت داری اور باہمی طور پر متفقہ مارک اپ پر سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ خواہش مند افراد ویب سائٹ freesolar.pkp.gov.pk پر درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور رکن قومی اسمبلی بلاول بھٹو زرداری نے نئی نسل پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ آج شام سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان خصوصاً سندھ کو درپیش موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات کو اجاگر کیا اور اس کے اثرات پر قابو پانے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے یونیورسٹی کے لیے 2.45 میگا واٹ کے شمسی توانائی منصوبے کا بھی افتتاح کیا۔ سندھ کی مقامی حکومتوں کے وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ کراچی میں پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے K4 منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج کراچی میں پانی اور نکاسی آب کی خدمات بہتر بنانے سے متعلق منصوبے کے بارے میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں K4 منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ حکومت نے حیدرآباد میں خواتین پولیس اسٹیشن میں ون سٹاپ پروٹیکشن سینٹر کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد صنفی تشدد سے متاثرہ خواتین کو مکمل تعاون فراہم کرنا ہے۔ خواتین کی ترقی کی صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے حفاظتی مرکز کا قیام سندھ حکومت کے عزم کا اظہار ہے۔ اس موقع پر محکمہ داخلہ کے ایڈیشنل سیکریٹری محمد اقبال میمن نے کہا کہ حفاظتی مرکز میں صنفی تشدد سے متاثرہ خواتین کو طبی، نفسیاتی اور سماجی سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور تشدد کا شکار خواتین کو اپنے مقدمات کے اندراج کے لیے ایک ہی جگہ پر تمام سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ پاکستان ریلوے نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مقامی طور پر نئی کوچز کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پاکستان ریلوے کے ایگزیکٹو آفیسر عامر علی بلوچ نے آج لاہور میں ای کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور اور کراچی کے درمیان گرین لائن کی طرز پر نئی ٹرین جلد چلائی جائے گی۔ انہوں نے ٹرینوں میں کھانے پینے کی اشیاء کا معیار اور صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مسافروں کو صاف ستھرا اور آرام دہ ماحول فراہم کرنا محکمے کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ٹرینوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ شمالی علاقوں کی ٹرانسپورٹ کے ادارے نیٹکو نے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے پاک چین روٹ پر نئی جدید کوسٹرز کا آغاز کیا ہے۔ ناردرن ایریاز ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے ایک بیان میں کہا کہ گلگت بلتستان حکومت کی ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے تاجروں اور سیاحوں کے لیے سفری خدمات کو وسعت دینے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب پاک چین سرحد 12 ماہ کھلی رہے گی، جو تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نیٹکو کی انتظامیہ گلگت بلتستان کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان نے دیامر ڈویژن میں جنگلات کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ بات انہوں نے گلگت میں جنگلات کے منصوبے کے نفاذ کے حوالے سے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے سیکریٹری جنگلات کو ہدایت کی کہ وہ تمام تر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اس منصوبے پر عمل درآمد کرائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اس منصوبے کا نفاذ دانشوروں اور ضلع دیامر کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا دیامر کے عوام اور دانشوروں کو بھی محکمے سے مکمل تعاون کرنا چاہیے تاکہ اس منصوبے پر قانون کے مطابق کسی بے قاعدگی کے غیر عمل درآمد عمل کیا جا سکے۔ گلگت بلتستان کے ماحولیاتی تحفظ کے ادارے اور دوسری سرکاری اور نجی تنظیموں نے گلگت میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ماہرین نے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ گلگت بلتستان کو مستقبل میں موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے 7 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ جاری ترقیاتی منصوبوں میں $20 کروڑ کی لاگت سے بجلی کے ترسیلی نظام کو جدید بنانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے سمارٹ میٹر لگانے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔
ایشیائی ترقیاتی بینک کی طرف سے پاکستان میں معاشرتی تحفظ کے پروگرام کے لیے $33 کروڑ کی اضافی امداد کی بھی منظوری دی گئی ہے، جس میں خواتین اور بچوں کی صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ $50 کروڑ کی اضافی گرانٹ بھی موصول ہو گئی ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مؤثر کوششوں کا اعتراف ہے۔ سیکورٹی فورسز کا ملک بھر میں انسداد منشیات آپریشن جاری ہے، جس کا مقصد پاکستان کو اس لعنت سے پاک کرنا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر سے ملک بھر سے 1062 میٹرک ٹن سے زائد منشیات ضبط کی گئیں۔ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے منشیات کے 2350 اسمگلرز کو بھی گرفتار کیا۔ گزشتہ ہفتے کے دوران 326 کلو گرام منشیات ضبط کی گئیں اور منشیات کے 12 اسمگلرز کو گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک ممتاز سول سوسائٹی گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ علاقے کی ریاستی حیثیت فوری طور پر بحال کرے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز نے ایک بیان میں انتظامیہ کے معیار اور لوگوں کی فلاح و بہبود پر نظم و نسق کے دوہرے کنٹرول کے منفی اثرات کو اجاگر کیا۔ جی سی سی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بشمول ماہرین قانون، سابق وائس چانسلرز، ماہرین تعلیم، سرکاری افسران اور کاروباری رہنماؤں پر مشتمل ہے۔ ادھر جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری کشمیری نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ اور شہری املاک کو ضبط کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ ڈی ایف پی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں ان کارروائیوں کو علاقے کی مسلم اکثریتی آبادی کو پسماندگی کی طرف دھکیلنے کی بڑی سازش کا حصہ قرار دیا۔ بیرون ملک مقیم کشمیریوں کا ایک اہم اجلاس واشنگٹن کے مضافاتی علاقے اسپرنگ فیلڈ ورجینیا میں سردار ظریف خان کی رہائش گاہ پر ہوا۔ کشمیر کے نصب العین کو اجاگر کرنے کے لیے امریکہ میں مقیم اہم کشمیری شخصیات، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سابق مشیر سردار سوار خان اور صدر آزاد کشمیر کے مشیر سردار ظریف خان نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں سعودی عرب، کینیڈا، نیو یارک، نیو جرسی، پنسلوینیا اور واشنگٹن سے افراد شریک ہوئے۔ اجلاس کے شرکاء نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے پر بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی خدمات کو سراہا۔ اجلاس میں کشمیریوں کے مقدمے کو عالمی فورمز پر پیشہ ورانہ انداز میں پیش کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں بیرون ملک مقیم کشمیریوں پر زور دیا گیا کہ وہ پارٹی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر تمام کشمیریوں کے لیے سفیر کا کردار ادا کریں۔ غزہ کے قصبے المواسی پر اسرائیلی حملوں میں مزید 58 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پر گزشتہ برس اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 45,290 تک پہنچ گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان سپر لیگ نے لیگ کے آغاز کو 9 برس مکمل ہونے کے موقع پر 6 مختلف کیٹیگریز میں فینس چوائس ایوارڈز متعارف کرائے ہیں۔ ایوارڈز کے لیے پی ایس ایل کے گزشتہ ایڈیشنز میں شرکت کرنے والے مقامی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو نامزد کیا جائے گا اور پھر شائقین کرکٹ کی ووٹنگ کے لیے نامزدگیاں پیش کی جائیں گی۔ شائقین ہی کھلاڑیوں کا فیصلہ کریں گے اور ہر کیٹیگری میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کھلاڑی پی ایس ایل ڈرافٹ 2025 کے فاتح قرار پائیں گے، جو اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو گوادر میں ہوگا۔ 32ویں قومی ہینڈ بال چیمپئن شپ بھاولپور میں جاری ہے۔ پاک فوج کے زیر اہتمام افتتاحی تقریب بھاولپور میں پاکستان ہینڈ بال فیڈریشن کے تعاون سے منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان بھر سے 10 ٹیموں نے شرکت کی۔ چیمپئن شپ کے دوران تقریباً 500 کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے۔ یہ چیمپئن شپ ہفتے تک جاری رہے گی، جس میں صوبائی ٹیمیں، پاک فوج، پولیس، وابٹا اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ آج سندھ کے تمام 30 اضلاع میں 16 برس سے کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کے موسم سرما کوچنگ کیمپ گیمز 2024 شروع ہو گئے۔ سندھ حکومت کے محکمہ کھیل کے تحت گیمز کراچی ڈویژن کے 32 سپورٹس کمپلیکس، حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع کے 37 سپورٹس کمپلیکس، شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے 28 مراکز، میرپور خاص کے 15 مراکز اور لاڑکانہ ڈویژن کے 17 مراکز میں ایک ساتھ شروع ہوئے۔ کیمپ کے دوران لڑکے اور لڑکیاں فٹ بال، کراٹے، والی بال، ایتھلیٹکس، ملاکھڑا، بیڈمنٹن، رنگ بال، ووشو، کنگ فو، تائیکانڈو اور دوسری کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔
اور اپنی نوعیت کا پہلا شندور آئی اسپورٹس چیلنج فیسٹیول کل سے چترال کے علاقے شندور میں شروع ہوگا۔ میلے کا انعقاد چترال کی ضلعی انتظامیہ اور ٹورزم کارپوریشن خیبر پختونخوا نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ میلے میں آئس ہاکی، کرلنگ اور اسپیڈ اسکیٹنگ سمیت مختلف مقابلے دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ پر ہوں گے۔ آئی اسپورٹس چیلنج فیسٹیول آئندہ ہفتے ختم ہوگا۔ میلے کے انعقاد کا مقصد ضلع چترال کے پہاڑی علاقوں کے عوام کو صحت مند سرگرمیاں فراہم کرنا ہے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 4,411 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,13,924 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 857 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 754 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 71 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 463 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 361 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 62 میں کمی، جبکہ 40 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ریلائنس کاٹن اسپننگ ملز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 69 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 299 روپے 80 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 30 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 80 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 349 روپے 38 پیسے اور 350 روپے 1 پیسے، یورو 290 روپے 2 پیسے اور 290 روپے 54 پیسے، سعودی ریال 74 روپے اور 74 روپے 13 پیسے، یو اے ای درہم 76 روپے 16 پیسے اور 76 روپے 30 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 77 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 78 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,41,087 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,29,531 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 93,915 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,35,616 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تو تھی کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی 24ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے سجاد پرویز کی خصوصی رپورٹ۔
ممتاز فلمی اداکار اور گلوکار اظہار قاضی کی 70ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 16 ستمبر 1955 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈرامہ سیریل انا سے کیا۔ انہوں نے دائرہ اور گردش میں سیریز میں بھی اداکاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ متعدد فلموں میں بھی کام کیا۔ ممتاز گلوکار، پروڈیوسر اور کمپوزر استاد تصدق علی خان کی 11ویں برسی بھی آج منائی گئی۔ انہوں نے ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم اور اسٹیج شوز کے لیے سینکڑوں گانے ریکارڈ کرائے اور تیار کیے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان اسکردو کے اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دیں۔ استاد تصدق علی خان کو موسیقی کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں پاکستان گولڈن جوبلی، BBC ایوارڈ، آل پاکستان میوزک کانفرنس ایوارڈ، استاد نزاکت علی خان سلامت علی خان ایوارڈ اور ورلڈ پرفارمنگ آرٹس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور احمد شاہ اعجاز فاروقی نے پاکستان آرٹس کونسل کراچی کے انتخابات واضح اکثریت سے جیت لیے ہیں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے انتخابی عمل شفاف انداز میں کرانے پر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کراچی، سول سوسائٹی اور ذرائع ابلاغ کو مبارکباد دی ہے۔ انتخابات میں کل رجسٹرڈ ووٹرز 6780 میں سے 2215 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ آرٹس کونسل کے صدارتی امیدوار محمد احمد شاہ نے 1977 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مخالف امیدوار نجم الدین شیخ کو صرف 185 ووٹ ملے۔ اسی طرح احمد شاہ اعجاز فاروقی نے گورننگ باڈی سمیت تمام نشستیں جیت لیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر ثقافت سید ذوالفقار شاہ اور مقامی حکومتوں کے وزیر سعید غنی نے محمد احمد شاہ اور ان کے پینل کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ وہ ملکی فن و ثقافت کے فروغ اور دنیا بھر میں صوبے اور ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کے لیے لگن کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب نعیم زبیری سے سنتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے حال ہی میں مصر میں کھدائی کے دوران غیر معمولی نمونے دریافت کیے ہیں، جن میں سونے سے بنی زبانیں اور ناخن شامل ہیں۔ مصری وزارت سیاحت اور نوادرات نے ایک فیس بک پوسٹ میں اس کھوج کا اعلان کیا۔ یہ اشیاء الجناسہ میں آثار قدیمہ کے مقام سے ملی ہیں، جو گورنریٹ مینیا میں واقع ہے۔ سائنسدان کو پہلی بار امریکی ریاست کیلیفورنیا میں گوشت خور گلہریاں ملی ہیں، جسے دیکھ کر ماہرین حیران رہ گئے۔ تحقیق میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیووس کے سائنسدانوں نے جون اور جولائی 2024 کے دوران گلہریوں کے 74 تعاملات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پایا کہ 42% سے زیادہ گلہریوں کو چھوٹے چوہوں کا شکار کرتے اور کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ امریکی سائنسدان ملک میں قاتل بھیڑوں کے خاتمے کا جشن منا رہے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں کی جانب سے دنیا کی سب سے بڑی بھیڑ کا، جس کو خطرناک ڈنگ اور چند گھنٹوں میں شہد کی مکھی کے چھتے کو برباد کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے قاتل بھیڑ بھی کہا جاتا ہے، امریکہ سے صفایا ہو جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ بھیڑیں 5 برس قبل کینیڈین بارڈر کے قریب ریاست واشنگٹن میں دیکھی گئی تھیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم کشمیر اور ملک کے پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم آج رات کشمیر اور ملک کے پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ بعض مقامات پر ہلکی بارش یا ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ کل بروز منگل صبح کے اوقات میں اسلام آباد، ہٹا، پٹوہار، خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر کہرا پڑنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندباندی ہوئی۔ اس کے علاوہ مری گلیات اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی برفباری ہوئی۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں چند مقامات پر صبح کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائی رہی۔ سب سے زیادہ بارش قصور میں 5 ملی میٹر، لاہور میں 2 اور منگلہ میں بھی 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی، جبکہ مری سے 2 انچ برفباری ریکارڈ ہوئی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ، اسکردو میں -8، گوپیس -7، استور گلگت کوئٹہ -5، بگروٹ کلام کلات -4، چترال دیر ہنزا میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر اہم شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -2، لاہور 7، کراچی 12، پشاور 3، مظفر آباد 1، سری نگر -4، جموں 3، لے -9، اننت ناگ -4، پلوامہ -4 اور شوپیاں میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔
صدر اور وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملکی مجموعی سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں نے آج اسلام آباد میں اپنے پہلے اجلاس میں مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے کرم میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے خصوصی فورس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور 32ویں قومی ہینڈ بال چیمپئن شپ بھاولپور میں جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد اویس معراج، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر ملاحت سولت، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔